أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اور جب تم بیویوں کو طلاق دو اور ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو انہیں اپنے سابقہ شوہروں یا دیگر زیر تجویز شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو اگر وہ آپس میں مناسب طریقے پر راضی ہیں. اس کی تلقین تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ تمہاری پاکیزگی اور پاکی کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. رضاعت کا حکم. ماؤں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں. یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جو دودھ پلانا چاہتا ہے اور جس کی اولاد ہے اس کے ذمہ دستور کے مطابق ان کی ماؤں کا خرچہ اور ان کے لباس کا انتظام ہے. کسی بھی شخص پر اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ہے. نہ کسی ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف پہنچانی چاہیے نہ کسی باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے. اور جو ان کا وارث ہو اس کی بھی ذمہ داری اسی طرح ہے. پھر اگر دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان کے لیے حرج نہیں ہے. اور اگر تم کسی دودھ پلانے والی کی خدمات لینا چاہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر تم مناسب طریقے پر ان کی اجرت ان کو دے دو. اللہ کے احکام کا خیال رکھو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. آیت نمبر 232 اور آیت نمبر 233 یہ صرف 2 آیتیں ہیں جن میں ایک آیت کا تعلق تو مطلقہ کے مسئلے سے ہے اور ایک آیت کا تعلق رضاعت سے ہے. بچے کو دودھ پلانے کی مدت سے اور اس کے سلسلے کے بعد احکام سے. جہاں تک مطلقہ کا تعلق ہے ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ طلاق 1 دینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 2 اور
مجبوری میں دینا چاہیے۔ مجبوری کا مطلب بھی ہے کہ وہ مجبوری کہ جس کو شریعت مجبوری قرار دے، یعنی جب دونوں کو اس بات کا احساس ہو اور ان کے بڑوں کو بھی احساس ہو کہ اب یہ دونوں شرعی حکم پورا نہیں کر سکتے اور ان کے درمیان نباہ نہیں ہو سکتا ہے، تو اس وقت طلاق کو ایک حل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس حل کا استعمال بھی اس طرح کرنا ہے کہ گنجائش دوبارہ رابطے کی باقی رہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ طلاق ایک ہو اور یا دو ہو تاکہ رجوع ہو سکے، اور اس کے بعد اگر یہ فیصلہ ہوگا کہ طلاق اپنا کام کرے تو عدت گزر جانے کے بعد رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ لیکن اس رشتے کے انقطاع کے بعد اس کی گنجائش رہتی ہے کہ اگر دونوں پھر ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اثر نو نکاح کر لیں، اس نکاح میں اب کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ پھر تیسری طلاق کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ تیسری طلاق جب اپنے طریقے پر سنت کے مطابق اپنے وقت پر ہو تو پھر اس کے بعد پھر ہاتھ میں کچھ نہیں رہ جاتا، اسی لیے یہ حکم دیا گیا کہ طلاق دو ہوں زیادہ سے زیادہ، ورنہ ایک ہو۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ تعلقات کے دوبارہ قائم کرنے کی گنجائش رہے، لیکن جب تیسرا حق بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ترتیب ان کی ہے سنت کے مطابق کہ ایک طور میں ایک طلاق میں، دوسرے طور میں دوسری طلاق میں، تیسرے طور میں تیسری طلاق، اگر اس طرح عمل کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے سوچ بچار کے بعد بھی جو اختیارات کسی کو دیے گئے ہیں وہ اپنے سارے اختیارات کسی انسان نے ختم کر دیے، سوخت کر دیے، اپنے پاس کچھ باقی نہیں چھوڑا۔ تو پھر یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں دوبارہ رجوع بھی نہیں ہو سکتا ہے اور تازہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب تو بس وہ عورت کسی اور کے حوالے ہوگی، یعنی وہ کہیں بھی شادی کرتی ہے تو کرے گی، اور وہ شوہر بھی اپنے ارادے سے جب چاہے گا، اگر چاہے گا تو طلاق دے گا، اور اس وقت پھر جب وہ دوبارہ مطلقہ ہو جائے گی تو سابق شوہر کے پاس واپس جا سکتی ہے۔ یہ اس کا حکم ہو گیا۔ پھر یہ فرمایا گیا تھا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو خوب غور کر لو، خوب جائزہ لے لو، بار بار سوچ لو کہ اگر تمہیں روک کے رکھنا ہے، اگر تمہیں اپنا رابطہ قائم رکھنا ہے، اس ازدواجی تعلق کو ختم نہیں ہونے دینا ہے، تو مدت عدت میں ان سے رجوع کر لینا چاہیے، اور شریفانہ طریقے پر کرنا چاہیے، معروف طریقے پر کرنا چاہیے، ضد کرنے اور پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ اور اگر چھوڑنا ہے، اسی کا فیصلہ ہے، تو پھر عدت کی مدت کے گزر جانے کا انتظار کرنا ہے، اور مدت کے گزر جانے کے بعد یہ طلاق رابطے کو منقطع کر دے گی۔ لیکن اس موقع پر بھی طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، غصے کا مظاہرہ کیا جائے، بھڑاس نکالی جائے۔ یہ اسلام میں طلاق کا طریقہ کار نہیں ہے، اور ایسی طلاق حرام ہوتی ہے، مجرمانہ طلاق ہوتی ہے۔ اس لیے جو حکم قرآنی ہے کہ چھوڑنا بھی ہے تو اچھے طریقے پر حسن سلوک کے ساتھ کچھ دے دلا کر اس کو رخصت کرنا ہے۔ یعنی طلاق کا مطلب صرف یہ ہوا کہ جو ایک کنٹریکٹ ہوا تھا یا ایک پیکٹ ہوا تھا، اس کو ختم کرنا ہے آپس کی رضامندی سے۔ آپس کی رضامندی اس میں کہ اب ہمیں جدا ہو جانا ہے، لہذا اس کو بھی شریفانہ طریقے پر ہونا چاہیے۔ تو طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھڑاس نکالنے کے لیے، غصہ دکھانے کے لیے کسی عورت کو ذلیل کر کے نکال دیا جائے اور اس کے خاندان کو ذلیل کیا جائے۔ یہ ایک حرام فعل ہے، مجرمانہ فعل ہے، اس کا جواز نہیں ہے۔ جو بھی طلاق دے رہے ہیں عام طور پر اور رد عمل میں یا کسی غصے میں یا کسی جوش میں دیتے ہیں، یہ سب مجرم لوگ ہیں۔ طلاق شریفانہ طریقے پہ دی جائے گی، عزت کے ساتھ دی جائے گی، نہ عورت کی تذلیل کی جائے گی، نہ اس کے گھر والوں کی تذلیل کی جائے گی، اس کا کوئی جواز نہیں۔ اور جو بھی ایسا کرے گا کہ اس کو ستانا چاہے گا، دق کرنا چاہے گا، تو پھر اللہ اس سے نمٹے گا، پھر خدا کے یہاں اس کا ظلم بخشا نہیں جائے گا، اسے سزا ملے گی۔ یہاں ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد رکھو، اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا فرمائی اس کے احکام پیش نظر رکھو، اور نبی نے جو بھی حکیمانہ احکام دیے ہیں ان کو بھی مضبوطی سے تھام لو۔ اب ایک دوسری شکل یہ ہے کہ طلاق دی
اور عدت کی مدت پوری ہو گئی، رجوع کا جو زمانہ تھا وہ شوہر نے نکال دیا، اور جب یہ زمانہ نکل گیا تو اختیار نکل گیا، یعنی اب وہ آزاد ہو گئی۔ آزاد ہو جانے کے بعد اب وہ کسی سے شادی چاہتی ہے، اس کے والد چاہتے ہیں، اس کے بھائی چاہتے ہیں، اس کی ماں چاہتی، کسی سے شادی چاہتے ہیں، تو یہ جو شوہر ہے رکاوٹ اگر ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ اس کی شادی نہ لگنے دی جائے، اسی غصے میں، نفرت میں، کینے میں کہ میں نے طلاق دی ہے، اس کی شادی ہی نہ ہو پائے۔ ایک یہ شکل ہوتی ہے کہ گھر والے چاہ رہے ہیں، وہ عورت خود چاہ رہی ہے کہ بھئی اب کہیں اور سے رشتہ آ رہا ہے تو اس رشتے کو قبول کر لیا جائے اور پھر ازدواجی زندگی گزاری جائے۔ ایک یہ شکل ہوتی ہے۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت پھر چاہ رہی ہے کہ سابقی شوہر سے نکاح ہو جائے۔ اس موقع پر بھائی تن تناتا ہے، باپ غصہ دکھاتا ہے، ماں کہتی ہے کہ اس کے ساتھ تو نہیں ہونے دوں گی۔ یہ جو فضا بنائی جاتی ہے یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ نہ شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ رکاوٹ ڈالے اس کے رشتے میں، اور نہ گھر والوں کے لیے جائز ہے کہ اگر خود عورت سابق شوہر سے پھر ازدواجی زندگی کا تعلق چاہتی ہے تو صرف غصے اور ضد میں یہ عمل کرنا گھر والوں کے لیے جائز نہیں۔ دونوں غیر شریفانہ ہیں، دونوں معاندانہ ہیں، دونوں عمل دشمنانہ ہیں۔ کوئی شرعی وجہ ہے، کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا الزام ہے کہ جس الزام کو گھر والے برداشت نہیں کر پا رہے؟ مثلا الزام لگا اس شخص پر، اس نے چوری کی، اس نے کسی کو قتل کر دیا، شوہر کے بارے میں ایسی کوئی بات سامنے آئی ہے، اگر وہ ثابت ہے تو اس لیے گھر والے کہتے ہیں کہ اب اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عورت نادانی میں یہ چاہے کہ پھر اسی سے رشتہ ہو جائے اور گھر والے رکاوٹ ڈالیں، اگر وجہ شرعی ہے تو رکاوٹ درست ہے، وجہ شرعی ہے گا، اور اگر وجہ شرعی نہیں ہے تو رکاوٹ درست ہے۔ یہ تو جناب والا متعلقہ کے سلسلے کے بعض احکامات دیے گئے ہیں، اور ان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام اس کی کتنی رعایت کرتا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو بھی گئی ہے تو اس کی بے عزتی نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو، اس کو اب آگے بھی چوٹ نہ پہنچائی جائے۔ ایک تو زخم لگا ہی دیا، ایک تو چوٹ لگا ہی دی، اس کے بعد مزید اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش غلط ہے۔ اسی لیے جب یہ بات حکومت کی طرف سے سامنے آئی کہ جو 3 طلاق دے گا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور خرچہ بھی پھر اسے لیا جائے گا اور جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا، تو یہ تنہا سزا شوہر کو نہیں، یہ سزا شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو ہے، نفسیاتی سزا ہے اور مالی سزا ہے، اور عزت اور ذلت کے مسئلے میں اس کو سزا دی جا رہی ہے اور ذلیل کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے دوسرے پہلو بھی ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ جج بنتے ہیں، سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، وہ جتنے بھی نگیٹو پازیٹیو پہلو ہیں وہ دیکھ نہیں پاتے۔ ناقص قانون سے ناقص لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے یہ جو نگیٹو پہلو ہیں اس پر نگاہ نہیں جا رہی، اس پر توجہ نہیں ہو رہی۔ بہت عورتوں کا لحاظ کیا جا رہا ہے، عورتوں کا حق دلایا جا رہا ہے، اس طرح دلایا جا رہا ہے کہ شوہر کو جیل میں ڈال دیا ہے اور اس سے پیسہ کہاں ملنے والا ہے، تو اب یہ اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ اگر حکومت یہ انتظام کرتی کہ اسے اگر سزا دی جائے گی تو عورت کے لیے باقاعدہ حکومت کی طرف سے انتظامات ہوتے رہائش کے اور اخراجات کے، یہ انتظامات ہوتے کہ جتنی بھی ایسی عورتیں ہوں گی، بیوہ ہوں یا مطلقہ ہوں، حکومت ان کو شیلٹر دے گی، اور شیلٹر ایسے نہیں، ایسے جیسے کم از کم 3 اسٹار ہوٹل ہو، 3 اسٹار ہوٹل کم از کم اس درجے کے، جیسے ہلکے پھلکے مکانات ہیں وہ انہیں دیے جائیں گے، اور جو خرچہ شوہر برداشت کر رہا تھا، جس کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی تھی، اتنا خرچہ حوالے کیا جائے گا۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اگر یہ ویلفیئر حکومت ہے، نہیں ہے تو پھر استبدادی حکومت اور ظالمانہ حکومت کے تو اسی طرح رویے رہتے ہیں کہ اس کو اس سے مطلب نہیں کہ کون جی رہا ہے کون مر رہا ہے۔ پھر مسئلہ جو رضاعت کا آیا، دودھ کا، وہ اس لیے کہ بھائی ایسا تو ضروری نہیں ہے کہ جس عورت کو طلاق دی جا رہی ہے اس کے بچہ نہیں،
بڑے بچے بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہو سکتے ہیں، دودھ پیتے بچے بھی ہو سکتے ہیں، بیوہ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور مطلقہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بیوہ تو وہی کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب ذمہ داریاں کس پر ہوں گی؟ یہاں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جیسے یہاں ذمہ داری بنیادی طور پر شوہر پر ڈالی گئی، اور اگر شوہر نہیں ہے تو پھر اس شکل میں جو وارث ہوگا اس پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ تو یہاں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اگر عورت بچے والی ہے، دودھ پلاتی ہے، تو پھر جس شوہر نے طلاق دی ہے آئے گا، تو چونکہ یہ بچہ صرف اس کا نہیں ہے، اس کا بچہ بھی ہے، اس کا بچہ بھی ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خرچے کو برداشت کرتا رہے۔ عورت کو اس نے الگ کیا ہے اور اس کے نفقات عدت کے بعد ختم ہو گئے ہیں، لیکن بچوں کے نفقات ختم نہیں ہوئے ہیں، بچوں کا خرچہ اسے دینا ہے۔ تو ماں بعد رضاعت کے ماں بعد خرچہ دیتے رہنا ہے، تعلیم کا انتظام کرنا ہے، تربیت کا انتظام کرنا ہے، یہ سب باپ کی ذمہ داری ہے، اسے کرنا ہے، اس کے لیے خرچ کرنا ہے۔ لیکن رضاعت کی مدت میں ہوتا کیا ہے؟ جب تک میاں بیوی ساتھ ہیں اور بچے کی جو ماں ہے وہ ماں ہے، اور ماں ہونے کے ساتھ ساتھ جو بچے کا باپ ہے وہ بھی ماں کے ساتھ ہے، تب ماں کو یہ حق نہیں ہے کہ دودھ پلانے کی اجرت مانگے۔ وہ ماں ہے، ماں کو یہ حق نہیں دیا گیا، اور یہ بڑی غیر شریفانہ بات ہوگی کہ ماں بچے کو جو دودھ پلائے اس کے پیسے مانگے شوہر سے، یہ کسی طرح درست نہیں ہے، اور بال اتفاق اس کی اجرت کا مطالبہ درست نہیں۔ لیکن طلاق دے دی شوہر نے، اب تو جدائی ہو گئی، اب وہ اس کی بیوی نہیں رہ گئی، رجوع کرے گا تو دوبارہ بیوی ہو جائے گی، یا فرض کیجئے کہ صاحب عدت کی مدت گزر جائے اور رجی طلاق ہو، پھر نئے سرے سے شادی کر لی جائے، تب رابطہ ہو جائے گا، پھر ازدواجی زندگی شروع ہو جائے گی۔ لیکن جب تک یہ نہیں ہے، وہ مطلقہ ہے اور وہ بچے کو دودھ پلا رہی، تو اسے حق ہے اجرت مانگنے کہ مجھے اب جیسے کوئی اجنبی عورت ہوتی اس سے دودھ پلانے پر آپ کو مجبور ہونا پڑتا، اس کو جو دیتے وہ مجھے دے، اگر وہ مطالبہ کرے تو دینا ہوگا۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ شریف عورت اس کا مطالبہ نہیں کرے گی، ایک عزت والی عورت کرے گی نہیں، لیکن یہ ایک قانونی پہلو ہے، قانونی دفعہ جو ہوتی ہے اس میں قانون کو دیکھا جاتا ہے اور حق کو بتایا جاتا ہے۔ تو یہ حق دیا جا رہا ہے اس مطلقہ عورت کو کہ وہ بچے کو دودھ پلانے کی اجرت مانگے، اور شوہر پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اجرت دے۔ بچے کا جو خرچہ اٹھانا ہے وہ عدت کی مدت میں، عورت کا بھی خرچہ اٹھانا ہے، کھانے پینے کپڑے وغیرہ کا، اور اس کے بعد عدت کی مدت جب پوری ہو جائے گی تب بھی بچے کا خرچہ اٹھانا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی۔ اب دودھ پلانے کی مدت 2 سال متعین کی گئی اسلامی نظام میں، اور یہی فطری بات بھی ہے، یہی فطری تقاضا ہے، جہاں اسلامی قانون نہیں ہے وہاں پر بھی یہی بات معمول بھی رہتی ہے۔ تو 2 سال کی مدت رکھی گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس احتیاط کی خاطر کہ بچے کا دودھ ایک دم سے تو نہیں چھوڑا دیا جاتا، ایک ہی دن میں بچے کو الگ کر دیا، وہ تڑپتا رہے، روتا رہے، ہو گیا صاحب 2 سال ہو گئے، یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک مدت اس کی درکار ہوتی ہے کہ دودھ دھیرے دھیرے چھڑایا جائے اور کھانے کا عادی بنایا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے لم سم 6 مہینے اور داخل کر دیے ہیں کہ 2.5 سال کی مدت کو ملحوظ رکھا جائے۔ امام صاحب کے سامنے اس سلسلے میں بعض روایات آثار ہیں، اور انہوں نے اپنے فقیہانہ نقطۂ نظر سے یہ بات بہتر سمجھی کہ جب قرآن پاک 2 متعین کر رہا ہے سال، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو دور گزرے گا دودھ چھڑانے کا وہ بھی ایک مناسب وقت ہونا چاہیے، ایک دم سے کھانا کھلایا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کی جو مدت ہے وہ 6 مہینے رکھی، تو 2.5 سال گنجائش نکالی۔ لیکن قرآن پاک نے جو صراحت سے بات کہی ہے وہ 2 سال کی کہی کہ 2 سال تو ہے ہی، یہ اس کا حق ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو کھانے کا عادی بنا دینا چاہیے۔ ہمیشہ تو وہ دودھ نہیں پیتا رہے گا،
اور اسی لیے اس کو درست نہیں قرار دیا گیا۔ اور یہی وہ مدت ہے کہ جس میں کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے تو وہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے، اور اس کا شوہر رضاعی باپ بن جاتا ہے، اور اس کے بیٹے رضاعی بھائی بن جاتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتہ صلبی ہوتا ہے، حقیقی رشتہ ہوتا ہے، اسی طرح کا رشتہ رضاعت یعنی دودھ پلانے کے عمل سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو بڑی اہمیت دی گئی اسلام میں، اس لیے اس کی حیثیت جو ہے ماں کی سی ہو جاتی ہے، جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو حیثیت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی وہ ماں کی سی ہو گئی۔ تو صلبی رشتے کی طرح کا ایک رشتہ طے ہو جاتا ہے، اس کی بڑی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ اب یہ فرمایا گیا کہ جو مدت مکمل کرنا چاہتا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں جو 1.5 سال سے ہی دودھ چھڑانے لگتے ہیں، مطلب اگر کسی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے، ڈاکٹروں کا مشورہ ہے یا دودھ بچہ پی نہیں پا رہا ہے، کوئی بھی ایسی وجہ ہے، تو میاں بیوی آپس میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اب اتنی مدت کے بعد دودھ چھڑا دیا جائے، یا ماں کا دودھ نہ ہو، گائے کا دودھ ہو، بکری کا دودھ ہو، بھینس کا دودھ ہو۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی اجازت دی گئی ہے، اختصار دی گئی ہے، اس میں حق دیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ باپ کے ذمے ہے کہ وہ ایسی عورتوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے، یعنی جو اس کی بیوی تھی اور مطلقہ ہو گئی ہے اس کا انتظام کرنا، اس کے کپڑوں کا انتظام کرنا، اور جو عرف ہے اس عرف کے مطابق ان اخراجات کا انتظام اس کو کرنا ہوگا۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ضرور ملحوظ رکھی جائے گی کہ لا تکلف نفس الا وسعها، یعنی جس کی جتنی قدرت اور حیثیت۔ اب اگر ایک شخص جو ہے 5,000 کما رہا ہے تو اس سے مطالبہ 10,000 اور 15,000 کمائی والے کے اخراجات کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو حکم دیا ہے اس میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اس کے بس میں ہو، اس کی وسعت میں ہو، اس کی قدرت میں ہو۔ اس لیے نہ بچے کی وجہ سے ماں کا استحصال کیا جائے گا اور نہ باپ کا استحصال کیا جائے گا، دونوں میں کسی پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو تو مر کھپ کے کرنا ہی پڑے گا، بچہ ہی نہیں کہا ہے۔ اس لیے ایسا استغلال نہیں ہونا چاہیے، اس میں انصاف کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور کس کا کیا اختیار ہے اور کس کی قدرت کتنی ہے اور کس کی وسعت کتنی ہے، ان سب باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر شوہر اس مطلقہ کا نہیں رہا، بچے کا باپ، اتنا اس پر اس بچے کی کفالت کا حق ہوگا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ جو ہے بغیر کفالت کے رہ جائے، کوئی بھی خرچ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، تو ایسی شکل میں یہ عورت کہاں جائے گی؟ بچے کو لے کر مزدوری کہاں کرے گی؟ جو مزدوری عورتیں کرتی ہیں یا کر سکتی ہیں وہ بھی ایسے بچے کے ساتھ کیسے کرے گی؟ اس کی تو زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ذمہ داری ڈالی گئی، پہلے نمبر پر جو بچے کا باپ ہے اس پر ذمہ داری ہے، لیکن اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو مثلا چچا ہے یا دادا ہے جس کو میراث مل رہی ہے اس پر یہ حق عائد ہو جاتا ہے، اور اس میں عورتیں ہوں، اس میں مرد ہوں، سبھی پر اس اعتبار سے حق ہوگا جتنی ان کی میراث ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی شکل میں جو زیادہ میراث والا ہے اور باپ کی جگہ لیتا ہے اور نائب سمجھا جاتا ہے اور پھر وہی ذمہ دار بنتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ یہ ذمہ داری اس پر ہوتی ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی اور قانونی اعتبار سے بھی، اور اس کو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بچے کو دودھ چھوڑانے کا جو عمل ہے اس میں آپس کی رضامندی ہونی چاہیے اور مشورہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی ایک کا فیصلہ اس میں کافی مان لیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ماں دودھ نہیں پلا پا رہی ہے تو پھر کسی اور دودھ پلانے والی کو لے لیا جائے اور اس سے دودھ پلوایا جائے، تو یہ بات رضامندی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح باپ کسی وجہ سے نہیں چاہتا ہے
تو اس کو تنہا اس معاملے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مشاورت کرنی چاہیے اور آپس کی رضامندی سے ہی معاملات کو طے ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے کوئی میٹنگ کی جائے، یہ سمجھا بوجھا ہوا ہو، ایک عرف ہی ہے جس عرف کے مطابق عمل ہو رہا ہے تو گویا وہ مثل مشورہ ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر بچے کے لیے کسی مرضعہ کو، دودھ پلانے والی کو کرائے پر لینا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو پھر اس کا حق دینا چاہیے، جو اس کی اجرت ہو، جو عرف میں جو رواج ہو کہ بھئی جس سے دودھ پلایا جاتا ہے اس کو اتنا اناج دیا جاتا ہے، اتنے کپڑے دیے جاتے ہیں، کھانا بھی دیا جاتا ہے، کچھ پیسے بھی دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ عرف ہے، یہ رواج ہے اور یہ رواج اچھے طریقے پر چل رہا ہے تو اس رواج کے مطابق ان تمام چیزوں کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تعلقات اچھے ہوں، خوشگوار ہوں، انصاف پر بھی مبنی ہو اور اخلاق پر بھی مبنی ہو۔ محض انصاف، قانونی انصاف کو صرف دیکھنا کہ ایک ایک پائی ناپی جائے، تولی جائے کہ بھئی 19 پیسے تھے آپ کے پاس، 19 اب 20 دینے کے لیے تیار نہیں، یہ تنگی نہیں ہونی چاہیے، اس معاملے میں وسعت ہونی چاہیے، اور ہر ایک فرد دوسرے کا لحاظ رکھے، بیوی شوہر کا لحاظ رکھے، شوہر بیوی کا رکھے، اور اس کے بعد یہ دونوں ماں باپ اپنے بچوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، اور جو بچے بڑے ہوں پھر وہ ان کا حق ادا کریں، ماں باپ زندہ ہوں ان کے تو وہ بھی ان کی سرپرستی کریں، اور ان پر ان کی کفالت کی ذمہ داری ہو تو یہ ان کی کفالت کا فریضہ بھی انجام دیں۔ غرض کے خاندان کی جو یونٹ ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ قائم رہنا چاہیے، اس کو بکھرنے نہیں دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔